مام کے بسم اللہ ساتھ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلال حیدر چٹھا کے ساتھ اہم ایشوز پہ بات کریں۔ اور اس ویکینڈ پہ کافی سارے ایشوز ہوئے ہیں اور کافی ساری باتیں ہمیں ان تمام تر ٹاپکس پہ کرنی پڑیں گی۔ تھوڑی سی بات اگر ہم اوول آفس میں جو کچھ ہوا امریکہ میں، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے زیلنسکی کو انسلٹ کیا، بہت سے لوگ اس کو انسلٹ کہہ رہے ہیں کہ انسلٹ کی گئی وہاں پہ اپنے اوول آفس میں بلا کے، جبکہ حالات شاید اس سے مختلف بھی تھے وہاں پہ۔ لیکن جو سارا ان کی طویل ڈسکشن ہوئی وہاں پہ اوول آفس میں بیٹھے ہوئے، اور زیلنسکی جس طرح سے آیا، تکلیف تو امریکن پریزیڈنٹ کو تھی، کیونکہ زیلنسکی اور زیلنسکی کی طرح کے تمام تر لوگ جو امریکہ کی پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، جو اس ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، ان سب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کیمپین کی اور خلاف ہی آواز اٹھائی۔ اب زیلنسکی جب وہاں پر گیا ہے تو اس کو وائس پریزیڈنٹ کی جانب سے سننے کو ملا کہ یہ وہی پریزیڈنٹ ہے جس کے خلاف اکتوبر میں تم نے کیمپین کی تھی، اور آج پھر اسی کے پاس آئے، اور یہ شخص تمہاری مشکل میں تمہاری مدد کر رہا ہے، کیا تم اس کا شکریہ ادا کرو گے؟ جس پہ زیلنسکی نے کہا ہاں میں شکریہ کہہ چکا ہوں اور دوبارہ بھی کہوں گا، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنی بہت سی باتیں بھی کی۔ اور پھر پیس ٹاکس کے لیے جب آپ آ رہے ہوتے ہیں، آپ جب چاہ رہے ہیں کہ رشیا کے ساتھ آپ کا پیس ہو، تو پھر زیلنسکی کا اوول آفس میں بیٹھ کے پیوٹن کو دہشت گرد، کلر اور اس طرح کے الفاظ اس کے بارے میں بولنا، اور کہنا کہ اس دہشت گرد سے کبھی بات نہیں کروں گا، اس سے کوئی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو پھر پیس ٹاکس کس چیز کے لیے آپ کیوں جا رہے تھے وہاں پہ؟ یہ بھی بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں کہ جو کچھ وہاں پہ اوول آفس میں ہوا تھا تو انسلٹنگ ایک کسی بھی پریزیڈنٹ کے لیے وہاں پہ جانا، لیکن اس پریزیڈنٹ کا ایسا بیہیو کرنا کہ آپ اگر کسی جگہ پہ سیٹلمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کر آپ پھر سے دوبارہ اپنی باتیں کریں۔ اب اس کے پس منظر ایک اور بات بھی تھی۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ امریکہ نے ملٹائی ہنڈریڈز آف بلینز ڈالرز جو ہے وہ یوکرین کو دیے اس وار کے اندر، وہ پیسے ضائع کر دیے گئے امریکہ کی جانب سے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین نے بھی اس سے پہلے یوکرین کو پیسے دیے، لیکن وہ ایک لون تھا۔ جو پیسے امریکہ نے دیے، جو ان کی مدد کی اسلحے کے تھرو اور پیسے کے تھرو، اس مدد کو کسی بھی طرح سے کسی اس زمرے میں نہیں لایا گیا کہ اس سے کچھ ریٹرن مل سکے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہوگا اس کے تھرو پیس ٹاکس جو ہوں گی، اور جو امریکہ انٹرفیئر کرے گا اس کے اندر، اس کی وجہ سے آدھی جو معدنیات ہیں یوکرین کی، اس کے ساتھ امریکہ کا ایک کانٹریکٹ تھا جو ہونا چاہ رہا تھا۔ زیلنسکی شاید نہیں چاہتا اپنی وہ آدھی معدنیات دینا، لیکن زیلنسکی کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیا زیلنسکی کر سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد یورپی یونین، جس میں جسٹن ٹروڈو صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، چونکہ ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ جو رفٹ چل رہی ہے کینیڈا کی اور باقی بھی کچھ ملکوں کی، ان سب کا زیلنسکی کے ساتھ کھڑے ہونا اور پوری یورپی یونین کا اس کا ساتھ دینے کا اعلان کرنا۔ کیا یورپی یونین رشیا کے خلاف اکیلے لڑ لیں گے؟ اگر یہ بلاک بناتے ہیں اور اس بلاک میں امریکہ نہیں ہوتا، امریکہ کی سپورٹ نہیں ہوتی، تو کہ یورپی یونین خود سے اپنے بلبوتے پہ یہ سب کچھ جو ہے برداشت کر لیں گے رشیا کے خلاف جانا؟ جو کہ بظاہر ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ یورپ کو بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی ایسی گیس اور بڑی سپلائیز ہیں جو کہ رشیا کی جانب سے جاتی ہے، اور اگر وہ چاہے ان کو بند کر دے تو بڑے مسائل ہو سکتے ہیں یورپی یونین کے لیے بھی۔ اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک بڑا وائرل اس ٹائم پہ جو کیس ہے وہ مصطفیٰ عامر کے قتل کا کیس ہے، اس کی تفتیشی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، اور اس کے اندر بہت سے انکشافات ہوئے ہیں۔ ایک لمبی تفصیل ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس کا مصطفیٰ عامر کا بچے کا قتل ہوا، اور کس طرح اس کا جو دوست ارمغان تھا، جس کے والد بھی کافی بار میڈیا پہ آ کے پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں، ٹاک شوز بھی جوائن کر چکے ہیں، اور تھوڑا سا اسٹیبل بھی نہیں لگتے ہیں وہ، لیکن پھر بھی جو باتیں انہوں نے کی ہیں اپنے بیٹے کے بارے میں، اور وہ تو یہی کوشش کریں گے کسی بھی طرح ان کا بیٹا ہے تو اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ اس بچے پر 11 مقدمات اس سے پہلے بھی تھے، 11 مقدمات کے اندر یہ نامزد تھا، اور جس میں کئی جگہ پہ لڑائیاں، فائرنگ کرنے، ٹینکرز کے ٹائر بسٹ کرنے، اور پھر ڈرگز کے معاملات اور کئی چیزوں کے جو مقدمات تھے وہ اس کے اوپر تھے۔ کافی دفعہ تو مدعیوں نے اس کے ساتھ صلح بھی کر لی، لیکن باقی کچھ ایسے کیسز تھے جس میں یہ ضمانت بھی کروا چکا۔ کسٹمز کا بھی کیس تھا ڈرگز کا اس کے اوپر، اور بہت سارے کیسز بھی تھے۔ لیکن یہ جو کچھ ہوا ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن جب معاشرے کے اندر یہاں پہ طاقتور لوگوں کو اسکیپ روٹس ملتے ہیں پیسے کے تھرو، اپنی طاقت کے بلبوتے کے اوپر، اور انصاف نہیں ملتا کسی بھی غریب آدمی کو، کسی شخص کو جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو یہاں پہ، اس کو جب انصاف نہیں ملتا، جب یہاں پہ عدالتوں کے اندر جا کر بھی لوگوں کو انصاف نہ ملے، تو پھر ایسے واقعات جنم لیتے ہیں، اور پھر ایسے بہت سے لوگ جو ڈرگز کے اندر اور 2 نمبر کاموں کے اندر پیسہ بناتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو بڑا کنگ اور بڑا محسوس کرتے ہیں، ابو لا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، اور پھر وہ سب کچھ انہیں لیوریج ملتی بھی ہے کہ جب بھی ان کے خلاف کوئی بات ہوگی تو ان کا پیسہ، ان کی پاور وہ استعمال کر کے کسی بھی غریب اور شریف آدمی کے خلاف جو چاہے کر لیں گے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس ملک میں ایک بڑی غلط روایت ہے، لیکن کب تک یہ ایسے چلے گا؟
آخر کیوں نہیں ایسے تمام تر لوگوں کا انصاف کے ساتھ کلا کما اس ملک کے اندر ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اپنے گیسٹ سے یہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی بہت تشہیر ہو رہی ہے. پہلے 1 سال کی کارکردگی مریم نواز صاحبہ کی، اور اس پہ اتنی اشتہارات کی بھرمار کہ جہاں دیکھیں کرکٹ میچ دیکھ لیں، کوئی ٹی وی چینل دیکھ لیں، کوئی اخبار اٹھا لیں، کوئی میگزین اٹھا لیں، آپ کو مریم صاحبہ کی تصویر کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. آج ایک بڑی اچھی بات سامنے آئی کہ سینیگال میں ایک نئے ینگ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے جو بات کی ہے، اگر وہ بات دیکھا جائے تو بڑی پازیٹیو بات تھی. اور جو سینیگال کے نوجوان صدر ہیں جن کا نام باسٹرو دیومائے فائے ہے، انہوں نے کہا کہ میں واقعی یہ نہیں چاہتا کہ میری تصویر آپ کے دفاتر میں ہو، کیونکہ میں نہ تو خدا ہوں اور نہ ہی کوئی علامت، بلکہ میں قوم کا خادم ہوں. یہ خادم والے الفاظ تو ہم نے شہباز شریف صاحب سے بھی کئی بار سنے ہیں، لیکن اصل خادم کی جو سوچ ہے اگر اس کی بات کی جائے تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کی بجائے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تصویریں لگائیں. تمام تر گورنمنٹ آفیسرز، بیوروکریٹس اور تمام تر لوگ جو ہیں اپنے بچوں کی تصویریں اپنے دفتر کے اندر لگائیں، تاکہ جب بھی چوری کا خیال ان کے ذہن میں آئے تو اپنی فیملی کی تصویر کو غور سے دیکھیں اور خود سے پوچھیں کہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ ایک چور خاندان کے طور پر جانے جائیں جو ملک کو تباہ کر رہا ہے. یہ باقاعدہ اسٹیٹمنٹ تھی سینیگال کے پریزیڈنٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ میری تصویر کو کہیں پہ بھی میری تشہیر نہیں ہونی چاہیے، میری تصویر کہیں پہ بھی نہ لگے، کیونکہ مجھے یہ مناسب ہی نہیں لگتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنی فیملی کی تصویریں سامنے لگائیں. یہاں پہ تو اور بڑے مسائل ہیں فیملیز کے. اگر فیملی تصویریں لگائی بھی جائیں ہمارے ملک کے اندر تو فیملی تصویروں کے اوپر تو فخر کیا جاتا ہے. یہاں پہ بہت سی پالیسیز ہیں، یہاں باتیں کرپشنز کی ہوں تو وہاں یہاں پہ فخر سے کہا جاتا ہے کہ کرپشنز کی ہیں، کھایا ہے تو لگایا بھی ہے، اور نہ جانے کیا کیا. ان تمام ایشوز پہ بات کرتے ہیں. اسٹوڈیوز مجھے جوائن کر رہے ہیں ضمیر افاقی صاحب، تھینک یو فار بینگ ہیئر سر. ساتھ مجھے جوائن کر رہے ہیں کرنل اکبر بٹ صاحب، بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا. اکبر بٹ صاحب آپ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تھوڑا سا انٹرنیشنل پالیٹکس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اور زیلنسکی کے مابین جو کچھ ہوا. اوول آفس کی وہ میٹنگ تھی اور زیلنسکی وہاں پر اس لیے گئے تھے کہ رشیا کے ساتھ ایک امن معاہدہ ہو رہا تھا، اور امن معاہدہ جب بھی ہو رہا ہو اور آپ کسی کے پاس جائیں تو وہاں جا کے آپ کا اس شخص کو تھریٹ کرنا. ضمیر افاقی صاحب، وہاں پہ جا کے بہت سی باتیں زیلنسکی نے ایسی بھی کر دیں، دھمکی دینا ہی کہیں گے کہ جب آپ جاتے ہیں کسی کو اور اگلا آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ اسے کہیں کہ وار جب آپ پر مسلط ہوگی تب آپ کو محسوس ہوگا، تب آپ فیل کریں گے کہ وار ہوتی کیا ہے. اور اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد جس سے بڑا ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اوفینڈ ہوئے اور انہوں نے فوراً سے ان کو روک دیا اور اسے کہا کہ تم نے بہت بات کر لی، اب مزید بات تم نہیں کر سکتے. یہاں تک باتیں کرنا اور زیلنسکی کا ایٹیٹیوڈ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جب وہ اگر آپ پیس ٹاکس کے لیے جا رہے ہیں تو کیا زیلنسکی کا وہاں پہ جانا اور یہ تمام تر بیہیویئر کرنا ٹھیک تھا؟ میرے سے آپ کا سوال ہے کرنل صاحب سے. ضمیر صاحب آپ سے. تھینک یو. دیکھیے یہ جو یوکرین کے جو گئے ہیں صدر وہاں پہ اور ٹرمپ کے ساتھ جو بھی ملاقات ہوئی ہے، اس کو اگر 2 لفظوں میں ہم بات کریں تو وہ صرف یہی ہے کہ چودھری اور مسلی کا کوئی تعلق کبھی نہیں رہا. چودھری جو ہوتا ہے نا، وہ چودھری نے اپنے ہی طریقے کے ساتھ اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یوکرین کی جب جنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو پورے خطے میں جو ایک مہنگائی کی لہر آئی اور اس کے جو ہے اثرات پیدا ہوئے جس سے ہم جیسے ملک بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے. ہمارا پاکستان میں ڈالر مہنگا ہوا، تیل کی قیمتیں بڑی مہنگائی ہوئی، گندم کا بحران ایک پیدا ہوا. یہ ساری چیزیں صرف پاکستان یعنی کہ ٹرمپ نے یہاں تک الفاظ بھی استعمال کیے کہ آپ جو کارڈز کھیل رہے ہیں، جو تم کھیل رہے ہو وہ غلط کھیل رہے ہو، تیسری جنگ عظیم کے ساتھ کھیل رہے ہو تم، اور واقعی تھرڈ ورلڈ وار کا خدشہ تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب سمپل سی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، مطلب کوئی بھی کمزور ملک ہے، معاشرہ، خطہ یا فرد ہے، اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو اسے جنگ میں جانا ہی نہیں چاہیے. اگر وہ یورپ کی ماں پر گیا تھا تو پھر یورپ تو خود جو ہے پورے کا پورا یورپ جتنا بھی ہے وہ مرہون منت ہے امریکہ کے اوپر، کیونکہ اس کے سارے امن و امان کا جو دار و مدار ہے وہ امریکن سپورٹس کے اوپر ہے. آج امریکہ ان سے ہاتھ اٹھا لے تو کل ان کو اسلحہ خریدنا پڑے گا. اب یہ دیکھیے نئی وار آگے جا رہی ہے. یہ ٹرمپ بہت سیانا آدمی ہے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ امریکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ اسلحہ فروخت کرنے والا ملک ہے، اور اس کی معیشت کا تقریباً مطلب اگر سارا نہیں تو ہم کوئی 25-30% دار و مدار بھی جو ہے نا اسلحہ کی فروخت ہے. یہ اس طرح کی جو کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں نا، اس سے اب جو اس کو چاہیے تھا مقصد وہ حل کر دیا اس نے. وہ مسخرہ جو کیا کہتے ہیں اس کو مسخرہ ہی کہا جا رہا تھا نا کافی عرصے سے، جو وہ ایکٹر بھی تھا جس نے یہ جنگ چھیڑی اور اس کے بعد پھر بھاگا جا رہا ہے. جب وہاں پہ وہ بیٹھا ان کے ساتھ بات کی ہے اور وہاں پر تو تھوڑی سی تلخی کر لی، باہر نکل کے پھر معافی مانگنی شروع کر دی ٹویٹر کے اوپر اپنا جو ہے کہ جی ہمیں میرے سے غلطی ہوگی.
اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ چلے. ٹھیک. اب جو نیا بلاک بنے گا یا جس طرح کی صورتحال میں دیکھ رہا ہوں سامنے آ رہی ہے, یورپ اگر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یوکرین کے ساتھ, تو پھر یورپ کو بھی اپنی فوجیں بنانی پڑیں گی, اسے بھی اسلحہ خریدنا پڑے گا, اور پھر ایک اسلحے کی نئی دور جو ہے نا وہ شروع ہوگی صرف ایک بندے کی وجہ سے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے اگر مطلب یہ جو ہے یوکرین کا جو صدر ہے اور جو یورپی یونین ہے, اگر ان کو تھوڑی بہت سمجھ آ گئی تو شاید ہم ایک بڑی جنگ سے بچ سکیں اور زیادہ نقصانات ہم نہ اٹھا سکیں. امریکہ کو شاید کوئی فرق نہ پڑے, کیونکہ اس سے تو وہ تو اس وقت اسے ایکسپیرینس ہے بہت سارا ملکوں کے ساتھ لڑنے کا, ان کے اوپر قبضے کرنے کا, ان کو جو ہے نا اپنے مطابق ڈھالنے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ نے اگر لیکن ہمیشہ امریکہ نے جب بھی یہ کچھ کیا ہے مسلمان ممالک کے خلاف کیا, اپارٹ فرام ویتنام کی اگر بات کی جائے, اس کے علاوہ زیادہ تر ہمیشہ کارروائیاں مسلم ممالک کے خلاف ہوئی ہیں, ٹارگیٹس بھی وہ تھے. اب آ کے یوکرین کے اوپر اس طرح سے بات کرنا اور رشیا کے ساتھ پیس ٹاکس, کیونکہ ایک بات تو اچھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ وہ کہتا ہے دنیا میں جنگیں نہ ہو, امن ہو ہر طرف, اور امن کی بات کر رہے ہیں. دیٹ از گڈ, کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے, امن ہونا چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک بات تو اچھی ہے. اچھا, اب اس میں یہ دیکھیے کہ مسلمان ممالک کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اوور آل آپ کو جو ہے نا جو کانفلکٹ تھے, جو جنگیں تھیں, اس طرح سے اب نظر نہیں آ رہی, یہاں پہ کم ہوتی جا رہی ہیں نا. تو آخر کہیں نہ کہیں ایک تو وہ جو میں نے پہلے بات کی اسلحہ جو ہے کہیں نہ کہیں بیکنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے جو اتنا پیسہ ملکوں پہ لگایا, افغانستان, پاکستان, دس اینڈ دیٹ, اس کا ہمیں وہ نتائج نہیں ملے. اور یہ وارننگ ایک قسم کی پاکستان کو بھی ہے کہ وہ شاید پاکستان سے بھی پوچھا جائے گا کہ جی ہم نے آپ کو بھی اتنا پیسہ دیا تھا, اس کا کیا بنا. یعنی یو ایس ایڈ کو بند کرنا, اور یو ایس ایڈ کے تھرو جو پاکستان کو پیسہ مل رہا تھا پوری, ویسے تو آل اوور دا ورلڈ انہوں نے یو ایس ایڈ بند کیا ہے, اس میں صرف پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. 2 ممالک کے علاوہ اسرائیل, ایجپٹ کو وہ امداد مل رہی, باقی ساری جگہوں پہ انہوں نے بند کر دی ہے. اس کے نتائج انہیں نہیں ملے. پھر افغانستان کے اوپر انہوں نے کہا جی ہمارا اسلحہ بیچ رہے ہیں, وہ ان سے واپس مانگنے کی بات کر رہے ہیں. ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک خاص جو اس مرتبہ جو ہے نا اس کا جو جارحانہ انداز ہے, اس کو لوگ 2 پہلوؤں سے دیکھ رہے ہیں. ایک دیکھ رہے ہیں کہ جس سے شاید امریکہ تباہ ہو جائے, اور اسی طرح سے ہو جیسے اس نے کیا تھا گورباچوف نے, صدر وہ جو اس کی ریاستیں یعنی رشیا ٹوٹا تھا. ایک لوگ جو ہے جو تجزیہ نگار اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب شاید امریکہ کے ٹوٹنے کی باری آ گئی ہے, اور یہ ٹرمپ جو ہے اس کا جو ہے نا وہ بنے گا, مورا بنے گا, یا یہی اس سے توڑنے کی. لیکن دوسری طرف جو ہے ٹرمپ اتنا بیوقوف نہیں ہے. اور پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں امریکن بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. صدر جو ہوتا ہے وہ سارے فیصلے کر, وہاں وہ جو پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک ایجنڈے کے طور پہ لائے ہیں کہ دنیا میں اگر امریکہ نے رول کرنا ہے تو پھر اسے اپنی پالیسیاں جو امپلیمنٹ کرنی بھی ہوں گی, کمزور ممالک کو بھی دبانا ہوگا, اور طاقتور ملکوں کو بھی پیغام دینا ہے اس نے کہ بھئی ہم اتنے ابھی گرے پڑے نہیں ہیں کہ تم جو چاہو وہ کر سکو. اس کا یعنی یہ چائنا کی طرف بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے. تو اب جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے نا, آپ دیکھیں گے دن بدن آپ اس میں بہت ساری تبدیلیاں نظر آئیں گی. اس نے کینیڈا کے ایک صوبے کو کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل جائیں, تو بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو یہ نظر آئے گا. اور الٹیمیٹ ظاہری بات ہے اگر تو جنگ کی طرف جاتے ہیں تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوگا, اور اگر جنگ نہیں ہوتی, ان کو سمجھ آ جاتی ہے, اور یہ جنگ اس مرتبہ اگر ہوئی تو پھر یہ یورپ والی سائڈ پہ ہوگی, اور وہاں پر جتنا بھی یہ تیسری دنیا کے لوگ جو گئے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات آئیں گی, کیونکہ یورپ اور جو ہے نا پورے کا پورا اپنے آپ کو فلائی مملکت کا وہ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہت زیادہ وہ دیتے ہیں یعنی امداد وغیرہ. تو ظاہر ہے یہ ساری کی ساری شرنک ہوں گی, وہ بھی لڑائی کی طرف جائیں گے, وہ اسلحہ خریدیں گے, اور اس طرح کے جتنے بھی کانفلکٹ ہیں اس کے لیے ان کو جو ہے نا وسائل چاہیے ہوں گے. تو وہاں پہ جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں, ایجوکیشن کی ہیں, وہاں پاکستانی پڑھ رہے ہیں, انڈین پڑھ رہے ہیں, دوسرے سارے لوگ جو ہیں یہ سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ جو ہے نا اس سے بھی متاثر ہوں گے, اور یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہوگی. اس وقت بات ہونی چاہیے امن کی, خواہ وہ کوئی بھی کرے, اس بہر چٹھا صاحب کریں تو ان کو سلوٹ کرنا چاہیے, کرنل صاحب کریں تو ان کو سلوٹ کرنا چاہیے. یعنی کہ امن ہی واحد ایک راستہ ہے جس سے ہم آگے اپنے جو مسائل ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں, غربت کو کم کر سکتے ہیں, اور ترقی کی طرف جا سکتے ہیں. کرنل اکبر بٹ صاحب کیا سمجھتے ہیں سر؟ جی بالکل ٹھیک بات کی ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ امریکہ بیسیکلی بنیادی طور پر وہ تو دنیا میں ہر جگہ کے اوپر اپنی بادشاہی کی وجہ سے اپنا سکہ جمانے کے لیے وہ جو ہے اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے, اور جہاں پہ اس کی نیوسنس بنے, اور جہاں پہ جو ہے وہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہی از دا اونلی سپر پاور ان انٹائر ورلڈ, تو وہ یہ کرتا ہے. جہاں تک یورپین کنٹریز کا تعلق ہے, یورپین کنٹریز تو افواجی طور پر جو ہے وہ تو اتنے مضبوط نہیں ہیں, وہ ڈائریکٹ کسی کے ساتھ جو ہے اس طرح کا الحاق نہیں کر سکتے. یس فائنینشلی طور پر وہ بڑے مضبوط ہیں, اور انہوں نے یوکرین کو جو ہے وہ پیسے بھی دیے اس جنگ میں جو کہ لون کے طور پر,
اور امریکہ نے تو پیسے ان کو دیے ہیں, امداد دی ہے ان کو. تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ ابھی جو ان کا وہاں پہ آپس میں ملاقات ہوئی ہے یوکرین کے صدر کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, تو جو ان کا امیچور بیہیویئر ہے بنیادی طور پر, میں دونوں کا کہوں گا کہ میڈیا کے اوپر اس طرح اور ایک دوسرے کے ساتھ ہارش ورڈز کا ایکسچینج کرنا, یہ بیسیکلی امیچور لیڈرشپ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو آج کل جو دور ہے مسلمانوں کا جہاں پہ ایشوز ہوتا ہے وہاں پہ امریکہ جو ہے یہ جاگتا نہیں ہے, اور جہاں پہ ادر دین مسلمز کو ایشو ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ آل آؤٹ ہوتا ہے. وہاں پہ یونائٹڈ نیشنز, اوور آل یونائٹڈ نیشنز کی افواج جاتی ہیں, نیٹو کی افواج جاتی ہیں, دوسرے ادارے, ورلڈ فوڈ جاتا ہے, ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ جاتا ہے, اور وہاں پہ جا کے تو یہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. مسلمانوں کو اس بارے میں یہ ڈپرائیو کرتے ہیں, مسلمانوں کو ڈپرائیو کرتے ہیں, اور جب کسی اور ملک کی بات ہو تو وہاں پہ سپورٹ کرتے ہیں. اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ناظرین. آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ود اس. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. اور ہم بات کر رہے تھے ملک کے اندر مختلف ایشوز کے اوپر, اور اسپیشلی ایک جو بڑا ہائی لائٹڈ کیس تھا, پاورفل لوگ پاکستان کے اندر, ایک کافی عرصے سے یہ بات سننے کو ملتی ہے اور ہماری سوسائٹی میں نظر بھی آتا ہے کہ کوئی شخص جو پیسہ اور پاور رکھتا ہے وہ جو چاہے اس ملک میں کرے. اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے آئی. وہ شاہ زیب قتل کیس ہو جس میں جتوئی ایک سرداروں کا بیٹا تھا اور پھر بعد میں وہ بری ہو ہی گیا, چاہے صلح کے نام پہ ہوا ہو یا جس طرح بھی ہوا ہو. سملرلی یہاں پہ ایسے تمام تر پاورفل لوگ جن کے کوئی ڈرگز کے ساتھ یا مافیاز کے ساتھ یا ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں, ان کو عدالت میں لے جا کے ان سے انصاف لینا اس ملک میں ناممکن سی بات کیوں لگتا ہے ہمیں آخر؟ اب یہ جو مصطفیٰ عامر قتل کیس ہے, اس کے اندر بھی بظاہر اس کے گھر والے والدین کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید انہیں انصاف نہ ملے. جب بھی ان کی کوئی پریس کانفرنس یا اسٹیٹمنٹ سامنے آئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے, آخر تک لڑیں گے کہ اس کے ہمارے بچے کو انصاف مل سکے. لیکن آخر سوسائٹی میں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سینیگال کے صدر جو نئے آئے ہیں جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, میں نے آپ کو سنایا, انہوں نے کہا کہ میری تصویر نہ لگائی جائے, تشہیر نہ کی جائے میری, میں نے کچھ نہیں کیا, میں اگر بن بھی گیا ہوں تو میں خادم ہوں, میں اس قوم کا ملازم ہوں, ان کا خادم ہوں, میری تصویر کی تشہیر نہ کی جائے. ہمارے ملک کے اندر تشہیر کی اتنی بھرمار تو میں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی جتنی اس بار ہو رہی ہے, اور جتنا بے دریغ پیسے کا استعمال اشتہاروں کی مد میں, وہ چاہے بل بورڈز ہوں, وہ چاہے ٹی وی کمرشلز ہوں, وہ اخبار کے اوپر پیپر جرنلزم پہ اشتہار ہوں, جہاں جہاں پہ آپشن ملتی ہے, سوشل میڈیا پہ, کسی بھی سائٹ پہ آپ دیکھ لیں, تو گورنمنٹ کا بے دریغ ٹیکس پیئر کے پیسے کو ایسے استعمال کرنا کیا جائز ہے؟ اس ملک میں بھوکے لوگ مر رہے ہیں, بھوک سے, غربت سے, ان لوگوں کے بارے میں نہ سوچنا اور اپنی تشہیر کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کرنا, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ضمیر پاکی صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی. آپ انچارج جو ہیں وہ ایشو جو ہیں اس کو ایک کیا کہتے ہیں, سب سے پہلے تشہیر کی بات, جو سینیگال کے پریزیڈنٹ آئے ہیں نئے ینگ, کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اصل میں ینگ لوگ سامنے آنے چاہیے. دیکھیں وہ بھی ایک ینگ شخص, ایک ینگ لڑکا سامنے آیا ہے اور آ کے وہ پریزیڈنٹ بنا ہے, تو اس کی ایک نئی ایمبیشن تھی, نئی سوچ تھی, وہ اپنی سوچ کو سامنے لے کے آیا. دیکھیں مطلب اس ایک پہلو پہ دیکھا جائے تو بڑی اچھی بات ہے, اس نے جو کچھ کہا ہے اسے مطلب ایک سمجھ لیں کہ گولڈن ورڈز ہیں, اسے لکھ کے رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں نا وہ جب ہم ملاتے ہیں, یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ورڈز ہی ہوں, بعد میں پریکٹیکلی وہ خود بھی نہ کر سکیں. نئے لوگ جب آتے ہیں تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ایک اور بات آپ کو یاد رکھیں, تیسری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں نا, جہاں پہ قانون نہیں ہے, جہاں پہ انصاف نہیں ہے, جہاں پر عدم مساوات ہے, جہاں کرپشن ہے, جہاں یہ آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا اس طرح واقعات کی بہتات ہے, وہاں پر آپ کو جو آنے والا نیا کوئی بھی صدر ہو, وزیر اعظم ہو یا الیکٹ ہو, وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن جہاں قانون کی حاکمیت ہے, قانون کی عملداری ہے, جہاں آئین کے اوپر ملک چل رہے ہیں, جہاں قانون کے اوپر ملک چل رہے ہیں, اس کی ہم چھوٹی سی ایک مثال اگر لیں تو نارویجن کنٹریز ہیں, وہاں کبھی آپ کو اس طرح کی بات کرتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا. وہ سوچ نہیں سکتے ایسی باتوں کو. آپ کو کینیڈا کا صدر ہے وہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہاں تک کہ امریکن صدر بھی آپ کو یہ, کیونکہ وہاں سسٹم ہے, وہاں سسٹم کو جواب دہ ہے پبلک. وہ اب ظاہر ایک الیکشن ہوتے ہیں جمہوریت کے, جو ایک پروسیس ہے, اس کے بعد وہ ووٹ کی طاقت سے لوگ ہٹ جاتے ہیں. پاکستان جیسے ملک جو ہیں, یہ ہماری تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں, یہاں پر پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہماری عوام بھی جو ہے نا وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے, دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لو یار بڑے اشتہار آ رہے ہیں, بڑا کام ہو رہا ہے. ایک بات مطلب میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے, کہیں ریلیف مل رہا ہے, لوگوں کے پاس جا رہا ہے, تو وہ پبلک کی آواز ہونی چاہیے جو خود ایک نکارچی کے طور پہ ساری گلی گلی محلے محلے میں گونجے.
وہ پتہ چلتا ہے الیکشن کے دوران، ٹھیک ہے. لیکن ہمیں کیونکہ ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمارا اس میں میڈیا بھی شامل ہے، اس میں پبلک بھی شامل ہے، اس میں ہماری حکومتیں بھی شامل ہیں، اور پھر یہ شاید ان کو بھی یہ باور کروا دیا گیا کہ جی کرو کچھ نا، اشتہار بازی کرو، تشہیر کرو، پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے ذکر کیا، میں بھی راستے سے آ رہا تھا، آپ یقین کیجیے کہ 1000 روپے کا 10 کلو کا توڑا ہے آٹے کا، اور جو یہ راشن پیکج لوگ دے رہے ہیں گھروں میں، یہ ادھر ادھر اتنا راشن تقسیم ہوتا ہے، دنیا میں شاید اتنا نہیں ہوتا ہوگا جتنا پاکستان میں اس رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے. صبح سے لے کے شام تک لوگ لائن میں کھڑے رہتے 1000 کے توڑے کے لیے. اگر وہی سارے لوگ کہیں جا کے مزدوری کریں تو شاید 2000 روپیہ کما لیں. لوگوں کے رویوں کو بھی آپ کو بدلنا ہے. لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ ہر بندہ، جب آپ اب گورنر ہاؤس کے باہر دیکھیں تو ایک آپ کو لنگر کھانا وہاں پہ ایک نیا کھلا ہوا نظر آ رہا ہے کارنر کے اوپر. اب مال روڈ ایک اتنا بڑا ایریا جہاں سے لاکھوں لوگ روز گزرتے ہیں، وہاں سے گزرنے والے لوگ جو وہاں سے ایئرپورٹ سے سیدھے لوگ آتے ہیں باہر سے آنے والے، تو وہاں جناب 3 ٹائم پہ لوگ روٹی کھا رہے ہوں گے، پتہ چلے گا جی کون رش لگا ہوگا، مفت روٹی مل رہی ہے. جی کیا امپیکٹ لے کے جائیں گے ہم؟ کس طرح کا معاشرہ جو ہے نا، ہم نے تو بھوک کو مزید بڑھاوا دیا ہے. یہاں بھوک سے کوئی مرتا نہیں ہے، لیکن چھینا چپٹی سے ضرور مرتے ہیں. اب یہ جو بھوک ہمارے اندر پیدا کر دی گئی ہے نا، یہ اس قدر یعنی تکلیف دہ ہے کہ آپ یقین کیجئے آپ کسی ہوٹل کے اوپر روٹی نہیں کھا سکتے، آپ کہیں سے دہی لینا چاہیں وہ نہیں لے سکتے، آپ کہیں کھڑے ہو جائیں آپ کے ارد گرد 5 7 10 چہرے جو ہے نا ہاتھ پھیلائے نظر آئیں گے. اب خوف آنا شروع ہو گیا کہ ہم واقعتاً اس طرح کا معاشرہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے انہوں نے لگائے بڑا اچھا، میں اس کی تعریف کروں گا مریم نواز کی، یہ ریڑیاں لگائیں بہت زیادہ سینکڑوں کے حساب سے. بالکل وہاں پر جو سامان بک رہا ہے اس کا ریٹ بڑا مناسب ہے. یعنی اس میں اگر رمضان سے پہلے آلو 60 روپے تھا، آج بھی 60 روپے ہی ہے. رمضان سے پہلے اگر 50 60 روپے کا ٹماٹر تھا، اور وہ وہاں پر کنٹرول ہے. لیکن جو ارد گرد جو پھیلے ہوئے ریڑھی والے ہیں جو بیچ رہے ہیں، وہ جناب 100 روپے، وہ ان کا ریٹ بہت زیادہ ہے. انہوں نے اس پہ کنٹرول کیا. لیکن میں مطلب اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کروں گا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ جو دیکھیں نا 10,000 روپے آپ نے دیا ہے، اس میں لوگوں کو امداد دے رہے ہیں گھروں میں، چلیں 10,000 سے میرا خیال ہے شاید اس کے 10 دن بھی نہ گزریں، لیکن آپ اس 10,000 سے کسی کو کاروبار ضرور کروا سکتے ہیں، کسی کو مشین لے کر دے سکتے ہیں، کسی کو مستقل جو ہے کام اس کو یعنی اگر اسکل دے دیا جائے تو وہ شخص اسکل کے ساتھ دیکھیں، اسکل کے ساتھ، ہاں جی، ان کو پہلے اسکل دیں، ساتھ میں اس کی مدد کریں تاکہ وہ پورا کا پورا کنبہ جو ہے نا اسٹرینتھن ہو. ہمیں ہاتھ پھیلانے والے چاہیے. ہمیں پھر کیا ہوگا کہ جب ہاتھ پھیلانے والے بہت بڑھ جائیں گے تو آپ ان کے ہاتھ پورے نہیں کر سکیں گے، جب ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکیں گے تو یہی ہاتھ جو ہے نا آپ کے گریبان تک بھی آ سکتے ہیں. کیونکہ جب بھوکا ہوتا ہے اس کو آپ نے بھوکے پہ لگا دیا ہے، آپ نے اس کا جو سائیکی ہے وہ بدل دی ہے، آپ نے اس کی اخلاقیات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، تو پھر وہ نہیں دیکھے گا کہ کون کیا ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے ابھی یہ مطلب ہمارے وزراء کی ایک فوج مطلب جو ہے بنائی گئی، 24 لوگ نئے ایڈ کیے گئے. پھر کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا افسر جو ہے وہ 6 گاڑیوں سے نیچے نہیں جاتا. وزراء کو تو چھوڑ ہی دیں، وزیر اعظم کو تو چھوڑ ہی دیں، گورنر کو بھی چھوڑ دیں. یہ فیول نہیں جلتا، یہ آپ کا میرا سب کا خون جلتا ہے. وہ جو ٹائروں سے دھواں اڑتا ہے نا، وہ ہمارے ماتھے پہ پڑتا ہے، ہمارے چہرے پہ، ہمارے چہروں کی رونق جو ہے وہ ختم کرتا ہے. آپ اس پورے سوسائٹی میں چلے جائیں، میں صبح نکلتا ہوں، کبھی پارک میں جاتا ہوں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، آپ یقین کریں اس ملک میں کسی کے چہرے کے اوپر ماسوائے چند لوگوں کے آپ کو کہیں مسکراہٹ نظر نہیں آئے گی. کیا ہم لوگوں کے پاس کوئی خوشی نہیں رہے گی؟ ہماری پالیسیاں بہت غلط ہیں، ہم سسٹم کی طرف نہیں جا رہے، سسٹم کی درستگی کی طرف نہیں جا رہے. ہم وہی وجہ سے پنجابی نہیں کہتے جی گونگلوں تو مٹی چاڑن کی کوشش کر رہے ہیں. ہم خود نمائی کی طرف بہت زیادہ ہیں. اور وہی بات ہے کہ جب ہم اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، ظاہر بظاہراً تو وہ نظر آ رہے ہوں گے، ہم اشتہار بھی دیکھتے ہیں، اس میں بھی آپ ضرور دکھائیں اپنی کارکردگی. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ بھنگڑے ڈالیں، آپ ڈھول لے کے باہر نکلیں، لیکن وہ کارکردگی کا جو اثر ہے، جس طرح سے پرویز مشرف کے دور میں کہا جاتا تھا جی ٹرکل ڈاؤن، یعنی کہ وہ نیچے تک تو جائے، تو ہونا چاہیے اس کا، وہ نیچے غریب طبقے تک، لوور کلاس تک، ہر طرف اس کا اثرات پہنچیں گے تو سمجھ جائے گا کچھ کام ہو رہا ہے. یہ پرانے پروجیکٹس کے اوپر نیا ٹیگ لگا کے دوبارہ سے ری لانچ کر دینا، کرنل اکبر بٹ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے جی کہ یہ بڑا ہی عجیب المیہ ہے کہ ہمارا جو عام آدمی ہے اس تک جو فوائد ہیں وہ نہیں پہنچتے، اس تک سہولتیں نہیں پہنچتی. یعنی حکومت بار بار دعوے کرتی ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، جبکہ مہنگائی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. مہنگائی بالکل بھی کم نہیں ہوئی. دیکھیے بنیادی طور پر یہ پور گورننس ہے، اور جو ایک ویژن ہوتا ہے، جو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اس کا بہت زیادہ فقدان ہے، اور اس کا فقدان ہر سطح پر ہے. یعنی اگر کوئی ڈپٹی کمشنر ہے تو اس میں بھی لیڈرشپ نظر نہیں آتی،
اور اگر کوئی اس سے اوپر بیوروکریسی میں ہیرارکی ہے تو لیڈرشپ کی کمزوری ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ تو بالکل ہی کمزور ہے، وہ تو ایک شاہانہ حساب کتاب ہے۔ ابھی آپ دیکھیں رمضان میں ہمیشہ رمضان میں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، یہ سستے بازار ضرور لگتے ہیں، جس طرح بھی میرے دوست نے کہا کہ جی کچھ جگہوں کے اوپر وہ ریٹ جو رمضان سے پہلے تھا وہ ابھی بھی ہے کچھ جگہوں کے اوپر، لیکن ہمارے پاس اتنی زیادہ فوج ہے، یہ جو ہماری انتظامی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں اتنے زیادہ جو ہے وہ مختلف ٹیئرز کی پٹواری ہیں، تحصیلدار ہیں، نیب تحصیلدار ہیں، کانوگو ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، مجسٹریٹس ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ہیں، یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا ہوں، تو یہ سارے لوگ، اور اس کے علاوہ اور کوڈل جو سسٹر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان سب کو نکلنا چاہیے اور اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر کم از کم یہ انشور کریں کہ رمضان میں ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ ریٹس وہی ہوں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ذرا بھی مشکل کام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک ول اور وش ہونی چاہیے اور ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ جب یہ لوگ اتنے لوگ جو جتنے افسران اور ڈپارٹمنٹس میں نے گنائے ہیں، یہ لوگ یہ خود اپنا جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے یا یہ جو اپنے آپ کو انہوں نے سسٹین اور مینٹین کیا ہوا ہے، یہ اس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کیا ہوا ہے۔ ایک مزدور جو 2000 روپے یا 1500 روپے دہاڑ پہ کام کرتا ہے، اس مزدور کی کمائی سے بھی ایک ڈپٹی کمشنر تنخواہ لیتا ہے، اور اس کے جو دوسرے جو اس کے لوازمات ہیں، جو اس کو سہولیات ہیں، جو اس نے اپنے آپ کو مینٹین کیا ہوا ہے، وہ ایک مزدور کی تنخواہ سے مینٹین کیا۔ وہ کیسے مزدور کیسے تنخواہ دے سکتا ہے؟ بھائی مزدور انڈائریکٹ ٹیکسنگ دیتا ہے، وہ ٹیکسنگ کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں، اور کیا یہ انشور نہیں کر سکتے؟ امیر آدمی کو تو جو اپر کلاس کا آدمی ہے، اس کو رمضان ہو رمضان نہ ہو، اس کو چیزیں مہنگی ہوں چیزیں مہنگی نہ ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو خود بازار جاتا نہیں ہے، اس کے تو ملازم جاتے ہیں اور وہ جا کے یہ چیزیں خریدتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، ہمارے ہاں ڈسپونڈنسی کیوں ہو گئی ہے ہمارے ہاں لیڈرشپ کے اوپر؟ یہ تو جو ہمیں تھوڑا بہت جلسے میں ان لوگوں کے جلسوں میں نظر آتے ہیں لوگ، کیا ہم اور آپ نہیں جانتے؟ کیا پاکستان کی عوام نہیں جانتی کہ یہ لوگ کیسے آتے ہیں؟ یہ تو بیچارے میری طرح غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹرکوں میں بٹھا کے یہ جلسوں میں لے آتے ہیں، ان کو یہ پیسے دیتے ہیں۔ کیا ہم نے اور آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی کہ لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے، مزدوروں کو دہاڑ دیتے ہیں، یہ لوگوں کو دہاڑ دے کے کہتے ہیں ادھر مت کرو، جلسے میں آ جاؤ، یہ پلے کارڈ پکڑ لو، یہ فلاں پکڑ لو۔ تو یہ جو جعلی جو ہے نا جی پاپولیرٹی جو ہے، یہ جعلی پاپولیرٹی ہے، گورننس بالکل زیرو ہے۔ رمضان میں آج نہیں، اس دفعہ نہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، سستے بازار ضرور بناتے ہیں، ان کے اوپر ضرور تھوڑا سا فوکس ہوتا ہے، لیکن سستی کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن سستی کوئی چیز نہیں ملتی۔ ابھی بھی سستے بازاروں میں بھی آپ جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ اگر آپ چکن کی پرائس آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ کہتے ہیں جی مرغی بلیک میں مل رہی ہے، ہم اس ریٹ پہ سیل نہیں کر سکتے ہیں، بڑے مسائل ہیں اس چیز کے، اور ہر بندہ ہی یہاں پہ ہر چیز مہنگی بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کرنل صاحب کیا پھر ہم دیکھیں جی ہم تختیاں لگاتے ہیں، کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں، اس کے اوپر تختی لگاتے ہیں، تختی کے اوپر بڑا خوبصورت پردہ ہوتا ہے، اس پردے کو جناب بڑی خوبصورت ڈوری ہوتی ہے، نیچے اس کے لٹو لگے ہوتے ہیں، اور اپنا نام پڑھ کے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس کا افتتاح کر دیا۔ اگر آپ اس تختی اور اس کے نیچے جو فریم اور جو کنسٹرکشن ہوتی ہے، اگر آپ اس کی کاسٹ دیکھیں تو وہ کاسٹ بھی لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو وہ اچھا، ہم نے کئی تختیاں دیکھی ہیں، اب ہم کئی جگہوں پہ گئے ہیں، وہاں پہ تختیاں دیکھی ہیں جو بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، وہ دیواریں بھی گر گئی ہیں، وہ جو تختیوں کا ایک کتبہ ہوتا ہے وہ بھی آدھا ٹوٹ گیا ہے، وہ لوگ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں جنہوں نے یہ تختیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا بنیادی طور پر ایک آوے کا آوا جو ہے نا گورننس کے حساب سے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ مڈل کلاس ہماری گورننس میں نہیں ہے۔ یورپین کنٹریز میں جو ملک ترقی یافتہ ہیں، وہاں پہ فیوڈلزم نہیں ہے، وہاں پہ جاگیردارانہ نظام نہیں ہے، وہاں پہ الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ الیکشن کمپین ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں مڈل کلاس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے، بہت زیادہ بڑی اچھی لیڈرشپ ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے کیپیبل ہیں، بڑی قابلیت ہے ان میں، ان کو بڑی اچھی گورننس آتی ہے، ان میں جذبہ بھی ہے، وہ امیر بھی نہیں ہونا چاہتے، لیکن وہ اس سسٹم میں آگے نہیں آ سکتے کیونکہ یہ سسٹم بڑا مشکل ہے۔ یہ سسٹم پروموٹ کرتا ہے، یہ سسٹم سپورٹ کرتا ہے ان لوگوں کو جو جاگیردار ہیں، جن کے پاس بہت پیسہ ہے۔ ان کے پاس پیسہ تو ہوتا ہے، ان کے پاس ریسورسز تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی، ان کے پاس پروٹوکول نہیں ہوتا، اس کا تو بے انتہا ان کے پاس جو ہے نا وہ سٹاک لگا ہوتا ہے، تو وہ اس پیسے کو استعمال کر۔ یہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ کن لوگوں کو ساتھ ملاتی ہیں؟ جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے،
جو بندہ جتنے زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے اتنا زیادہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز مشہور ہو گئی ہیں اتنا زیادہ وہ اپنی جگہ بناتا ہے, قابلیت کو نہیں دیکھا جاتا. یہی تو وجہ ہے کہ قابلیت کہیں نظر نہیں آتی. ایک دیکھیں غریب عوام کا پیسہ, اس مزدور, اس مستری, اس دکاندار, اس ٹھیلے والے کے ٹیکس کے پیسے سے اتنے بڑے بڑے اشتہار اور اپنی تصویریں اور اپنی ذاتی تصویریں اور اپنے نام سے اسپتال بنانا اور اپنے نام سے اداروں کے نام رکھنا, اپنے نام سے سڑکوں کے نام رکھنا. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان میں اویئرنس ہے, یوتھ میں بڑی اویئرنس ہے. آپ کا میڈیا جو ہے, آپ کا میڈیا ریاست کا ایک چوتھا پانچواں ستون ہے. یہ آپ کو میڈیا کو کیوں یہ حکومتیں جو ہیں وہ اشتہار دیتی ہیں دبا کے, میڈیا کو, اینکرز کو کیوں لفافے دیتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ میڈیا لوگوں کا مائنڈ بناتا ہے, لوگوں کا ذہن بناتا ہے, لوگوں کا ضمیر جو ہے وہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو میڈیا جو ہے یہ بڑا اچھا کردار ادا کر رہا ہے, اور گڈ گورننس میں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بڑا رول ہے. اور جن صحافیوں کو دیکھیں, ایک فلو ہے نا جی, ایک سسٹم ہے, سسٹم کے تحت اگر چیزیں چلیں گی تو ملک مضبوط ہوگا. اگر چند لوگ اپنا وقتی اقتدار بچانے کے لیے, اپنے وقتی 2-4 سال بچانے کے لیے اگر وہ سسٹم کو روکیں گے, اگر وہ 26ویں ترمیم کریں گے, اگر وہ لوگوں کو پکڑ دکڑ کریں گے, اگر وہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے ماریں گے, اگر وہ سیاسی جلسہ جلوس ہونے سے روکیں گے, اگر وہ ایک بہت بڑی جو ایک لوگوں کی ول اینڈ وش ہے اس کو دبائیں گے, اگر فارم 45 سے 47 لائیں گے, عوام کی نمائندہ, میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندے آئیں گے تو انہوں نے بہت ڈیلیور کیا ہے یا اس سے پہلے انہوں نے ڈیلیور کیا ہے, چھوٹا چھوٹا کام سارے کرتے ہیں. حکومتی عوام کا ٹیکس کا پیسہ لوگوں کو دینا, لوگوں کو بانٹنا, ان کو قرضے دینا, ان کے 2-2 مرلے کے گھر بنانا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. عوام کو ایجوکیٹ کریں, عوام کی ایجوکیشن پر پیسہ لگائیں, عوام کو اچھی گورننس دیں. ایک آدمی جب کسی گورنمنٹ کے دفتر میں جائے, کسی آفیسر کے دفتر میں جائے, وہ آفیسر تنخواہ اس آدمی سے لیتا ہے, لیکن پہلے تو اس کو ملنے کے لیے گھنٹوں اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے, اور جب وہ اس کو ملتا ہے تو اس کو فیلنگ یہ آتی ہے کہ میں کسی بادشاہ کو مل رہا ہوں. کیا یہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے؟ پبلک سرونٹ ایسے ہوتے ہیں. اس کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اوپن ڈور پالیسی کی ضرورت ہے. عوام اپنے سرکاری دفتروں میں جہاں بھی کہیں جائے اس کی عزت ہونی چاہیے, اس کا کام ہونا چاہیے, اس کے لیے آسانی ہونی چاہیے. مصطفیٰ عامر کیس, اغوا اور قتل کا کیس تھا, وہ ہمارے سامنے آیا اور کافی ہائی لائٹڈ ہے اس ٹائم پہ بھی, لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس ملک میں جتنے کیس ہائی لائٹ بھی ہوئے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے, ہمیشہ کرنے والے پاورفل لوگ جو ہے وہ بچے ہیں اس ملک میں, اور ان کو کوئی کسی نہ کسی طرح ریلیف ملا ہی ہے. ضمیر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ یہ مصطفیٰ عامر جو قتل کیس ہے اس میں؟ اب دیکھیں انتہائی افسوسناک تو یہ واقعہ ہے, بلکہ ایک نہیں, کیونکہ اب تو واقعات کا ایک انبار ہے, ہر روز ایک واقعہ. ابھی تھوڑا سا پیچھے نہیں جاتا تو 2 واقعے بڑے اور ہو چکے ہوتے ہیں. پاکستان میں یوں لگتا ہے جیسے لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کی کوئی کہیں بھی جو ہے ریٹ آف اسٹیٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی. بنیادی طور پہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے, دیکھیں ہمارے پاس اینٹی نارکوٹکس فورس ہے, ہمارے پاس پولیس ہے. پولیس میں بھی اب کوئی 12-14 محکمے شعبے قائم کر دیے گئے ہیں. ان کا کام ہے امن و امان قائم کرنا, اور جو اس طرح کے کرائم ہیں ان کو روکنا, اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا, اور کرائم ہونے سے پہلے اس کو. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ڈارک ویب کے اوپر کروڑوں کے حساب سے ڈیلی وہ چیزیں آ رہی ہیں جناب. وہ جو وہ ایک ہمارے اداکار ہیں, ان کے بیٹا جو ہے ان کا بھی نام بیچ میں شامل ہوا ہے. یہ کس طرح سے آ رہی ہیں کیا؟ اور پھر وہ کچھ یہ جو ترسیل کرنے والی کمپنیاں ہیں ان کے ذریعے پہنچ بھی رہی ہیں, اور کروڑوں روپیہ ایک بندہ جو ہے مہینے کا کما رہا ہے. کہاں گئی وہ ریاست آپ کی, کہاں گئے وہ محکمے, کہاں گئے وہ ادارے سارے, کہاں گئے وہ جو آپ کا کسٹم ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سارے کے سارے لوگ کہیں نہ کہیں اس کرپشن میں ملوث ہیں. مصطفیٰ عامر کیس جو ہے یہ اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ بھی لینا چاہیے. پہلے تو اس کو بالکل سرے سے نہیں لیا گیا, اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی, عدالتوں نے جو ہے ضمانتیں بھی دے دی. وہ تو کسی نہ کسی طرح سے جیسے جیسے جو ہائی لائٹ ہوا اس کے والدین نے جو اس کو پریشرائز کیا, تو پھر جب کڑیوں سے کڑیاں نکلنی شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب اس نے تو پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا, اور واقعتاً اس کو ننگا ہونا چاہیے تھا. صرف مصطفیٰ کیونکہ یہ کیس کیونکہ ہائی لائٹ ہوا ہے کراچی میں تھا تو اس لیے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کراچی میں جو اس طرح کے سندھ میں واقعات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ میڈیا پہ ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں. لاہور میں آپ دیکھ لیں ادھر بے شمار بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں, اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں ہوتے. اب یہ زین والا جو معاملہ ہوا ہے, یہ جو بگٹی صاحب کے زین بری کا, اچھا یہ تو معمول ہے, یعنی ایک ڈالا آگے جا رہا ہے ایک پیچھے جا رہا ہے, اور اس کے بیچ میں کوئی وی آئی پی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے.
تو جس کو دل کرتا ہے ٹکر مار کے گرا دیتے ہیں, جس کو دل کرتا ہے اس نے جناب وہ دیکھا کیوں اس کی طرف, تو اس کی گاڑی سے مار پڑوائیں گے اس کو, ماریں گے, اور پھر آگے سے کہتے ہیں جی یہ تو ان کی تو ضرورت نہیں ہے ہمیں پکڑنے کی. یہ وہ رویہ ہے بیسیکلی. یہ رویہ کہاں ختم ہو سکتا ہے؟ اس رویے کو ختم کرنے کے لیے وہی بات آتی ہے جس پہ میں بار بار ہم جیسے لوگ کرتے ہیں کہ قانون کی جو ہے نا حاکمیت جو ہے نا وہ ضروری ہے. جب قانون انصاف جو آپ کا جو انصاف کا نظام ہے وہ اتنا, یعنی اب اس پہ ہم بات کریں گے تو جناب وہ پھر کئی طرح کے جو ہے نا آگے وہ قدغنیں آ جاتی ہیں. ٹھیک, ہمیں مطلب سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوا ہے کہ طاقتور کو تو وہ سزا دینے کی اہلیت, طاقتور جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس ملک اور عام آدمی جو ہے, غریب آدمی جو ہے, جو کمزور آدمی جو ہے, سارے کا سارا قانون جو ہے اس کے اوپر لاگو ہوتا ہے. کرنل صاحب نے جو بھی بات کی نا کہ سسٹم دیکھیں پوری دنیا میں جو مطلب ملک کامیاب ہیں, ترقی پذیر ہیں, ترقی یافتہ ہیں, جہاں پہ جن کی معیشتیں مضبوط ہیں, وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے, وہاں پہ ایم پی ایم این اے نہیں ہوتے. آپ اپنے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کریں جو عام آدمی کے پاس جاتا ہے, اور یہ نہ بیوروکریسی کو گوارا ہے, نہ یہ آپ کے ایم این اے کو گوارا ہے, نہ یہ ایم پی اے کو گوارا ہے, نہ یہ حکومتوں کو گوارا ہے. نواب مشرف کا دور بڑا اچھا تھا, اس نے انہوں نے یہ بنایا تھا ایک جو 2002 کا آرڈر, اسی کو کم سے کم تھوڑا بہتر کر کے جو ہے اس کو آگے چلانا چاہیے, بہتر کر کے چلایا جا سکتا ہے. دیکھیے جی ہماری کہنے کو تو ہم جمہوریت ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نوجوان ہمارا جو ہے نا وہ نا امید ہے. کدھر کہ آج کل تو نالج حاصل کرنا اتنا آسان ہے, ابھی آج کل کتابیں پڑھنی نہیں پڑتی. آج کل کے نوجوانوں میں نالج کیوں ہے؟ یوٹیوب ہے, گوگل ہے, اور دوسری تیسری سائٹس ہیں. 1 منٹ میں آپ کچھ بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں, پتہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جمہوریت کہاں ہے؟ جب سسٹم نہیں ہوگا, جب آئین نہیں ہوگا, جب عدل و انصاف نہیں ہوگا, جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی, تو کیسے پھر نا امیدی تو ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہنے کو جمہوریت ہے, لوکل باڈی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. کہیں بھی آپ کو لوکل باڈیز نہیں ملتی, نہ اس گورنمنٹ میں ملتی ہے نہ پچھلی گورنمنٹ میں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو آپ رگڑیں کہ جی یہ غلط ہے, غلط ہے, غلط ہے. بنیادی طور پر ہم لوگ نا پاور ہنگر ہیں. ہم لوگ جو پاور ہے نا جی, اقتدار میں یہ لوگ کیوں آتے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ امیر لوگ اور فیوڈلز اقتدار میں آتے ہیں, یہ بیسیکلی پاور میں آتے ہیں. اور جب اتنا پیسہ لگا کے, اتنی ایفرٹ کر کے جب یہ پاور میں آ گئے, تو کیا یہ ان کا دل کرے گا کہ اپنی پاور کسی اور کو دے دیں؟ تو جھگڑا سارا پاور کا ہے. جھگڑا جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے کہ پاور ہونی چاہیے. بھائی جمہوریت ہے تو کے پی کے میں ابھی تک جو سینٹ ہے وہ خالی ہے. کے پی کے کی اسمبلی نے سینیٹر الیکٹ کرنے ہیں. سینٹ میں جو ہے 104 ممبر ہوتے ہیں سینٹ کے, تو کے پی کے جو سینٹ کے ممبرز ہیں وہ نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ کیوں الیکشن کمیشن ادھر کیوں کمزور ہے؟ لوکل باڈیز کے الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ کیوں یہ یک طرفہ انصاف اور یک طرفہ جو بیہیویئر ہوتا ہے نا جی, اس سے نا امیدی ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر جو ہے وہ اپنے ملک سے محبت کا جذبہ ہو اور اپنے ملک کی خدمت کا جذبہ ہو, تو آپ کو ہر طرف قانون کی حکمرانی نظر آتی ہے. ہر طرف آپ کو لوگوں کا یقین ہوتا ہے قانون کے اوپر. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جوڈیشری جب سٹرونگ تھی تو ہمارے جو بنیادی طور پر ہمیں جو انکمفرٹیبل ہوتے ہیں نا جی, وہ ہمارے یہ جو سو کالڈ حکمران ہیں, یہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. جب تک سٹیٹ کا ہر ایک پلر اپنے دائرے میں نہیں رہے گا, اپنا کام نہیں کرے گا, تو سٹیٹ مضبوط نہیں ہوگی. اگر ایگزیکٹو جو ہے, جیسے حکومتی ادارے ہیں, یہ اگر چاہیں گے کہ جوڈیشری بھی ہمارے ہاتھ میں, فیوڈلزم تو ہے, اور یہ فیوڈلز جب پاور ان کے, آپ دیکھیں نا سندھ میں, آپ نے اپنے انٹرو میں مثال دی جتوئی کی, وہ جو بچہ تھا جس نے جو ہے ایک جتوئی جی, اس نے ایک ڈی ایس پی صاحب کے بیٹے کو چھوٹی سی بات کے اوپر, شاہ زیب کو مرڈر کر دیا. اچھا, اس کو جب مرڈر کر دیا تو یہ پھر بھاگ گیا, ملک سے بھاگ گیا. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے وہ سٹرونگ تھے. وہ چیف جسٹس ہیز ٹو بی سٹرونگ. ابھی انڈیا کے اندر جو چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا, وہ سٹرونگ ہے. سپریم کورٹ کے جو ججز جو ہیں, جو انہوں نے ججز کو نامینیٹ کرنا ہے سپریم کورٹ کے لیے, تو وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہی کرتا ہے. اس کے ساتھ 4 جج ہوتے ہیں, وہ جو نام دیتے ہیں وہ پریزیڈنٹ ان کو وہ اپروو کر دیتے ہیں. دے آر دا سپریم کورٹ ججز. ہمارے ہاں پولیٹیشنز کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے اداروں میں گھستے ہیں, اور جب یہ دوسرے اداروں میں گھستے ہیں تو جب تک تو دونوں کا آپس میں ملاپ رہتا ہے, کو انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے, تو وقتی کام چلتا ہے. اور جب ڈیفرنس آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے تو پھر تباہی ہوتی ہے, اور تباہی تو ملک کی ہوتی ہے. ابھی اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے, شاید چودھری افتخار تھے یا جسٹس نثار تھے, سوو موٹو بھی لیا جاتا تھا. اور سوو موٹو تو اس طرح لیا جاتا ہے نا کہ جب کوئی ایک فیوڈل جو ایک بڑا جاگیردار جو ہے جب کوئی ظلم کرتا ہے, تو انہوں نے وہ دیکھیں کیس ہوا, مرڈر ہوا, پاکستان سے بھاگ گیا, لیکن پھر جوڈیشری سٹرونگ تھی, وہ پاکستان واپس لایا گیا, اس کو سزا ہوئی,
10 साल उसने जेल में काटी। लेकिन ये बड़े लोग जेल कैसे काटते हैं? देखें, हमने ओवरऑल एक पैकेज है हमारी दुरुस्ती का कि हमने दुरुस्त कैसे होना है। और अभी बड़ा आदमी जेल में कैसे रहता है, ये हमें और आपको जो हमारे भाई जेलों में होते हैं उन सबको पता है कि बड़ा आदमी जेल कैसे गुजारता है। और ये तो अस्पताल जाते हैं। अभी जस्टिस निसार को मैं देख रहा था, उन्होंने ये सिंध के एक वजीर हैं प्रॉब्ली बशीर मेमन साहब के क्या, उनको उन्होंने पकड़ा, वो थे जेल में, मिले अस्पताल में। शर्जील मेमन को साकिब निसार साहब ने खुद पकड़ा था बाकायदा, वो कुछ उनसे बरामद हो गई थी बोतलें, बाद में जब वो रिजल्ट आया तो उसमें पता चला कि उसमें शहद था और आब जमजम और पता नहीं जैतून का तेल था, न जाने क्या क्या था। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम गेस्ट का। नाजरीन आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।